ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح 4.6% بتائی گئی ہے، لیکن مہنگائی اٹ سیلف اپنی جگہ موجود ہے، پلس لوگوں کی پرچیزنگ پاور کافی متاثر ہوئی ہے. اور حالیہ عید قرباں کے موقع پر بھی ہم نے یہ تناسب دیکھا کہ کراچی سے بھی کافی جانور واپس گئے، اور اپنے محلہ میں اطراف میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ کافی اس سے ان پر امپیکٹ پڑا ہے. تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میکینزم ہے، یہ جو پرائس کنٹرول کا، اس کے اوپر جو صوبائی حکومتوں سے کوئی بات ہوتی ہے کہ جی اس کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کیا جائے، یا اوور آل انفلیشن تو چلے ٹھیک ہے، لیکن باقی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو شرح سود نے ایک رول پلے کیا ہے مہنگائی کو کم کرنے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپلائی سائڈ کو امپروو کیا گیا ہے، ریلیٹیولی جو ہے وہ پروڈکشن بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تیسرا، انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئی ہیں. رائس کی قیمت دیکھیں آپ، آج 33% ڈاؤن ہے پچھلے ایک سال میں. اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا جتنا لاسٹ ایئر تھا. اسی حساب سے آپ دیکھیں کاٹن ہے اور دوسری پروڈکٹس ہیں، خاص پہ جو فوڈ کی قیمتیں ہیں وہ ان کی نیچے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایگریکلچر کا بریک اپ دیکھیں گے پروڈکشن کا، تو اس کے اندر آپ کو یہ آلو، پیاز، ٹماٹر اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو بیسک فوڈ کی اشیاء کی مہنگائی ہے اس میں نیگیٹو نمبر بھی آپ کو نظر آیا. آٹے کی قیمت بھی نیچے گئی ہے، 2700-2800 روپے کا جو تھا وہ 1700-1800 روپے پہ بھی گیا ہے. چکن کی قیمت بھی کم ہوئی، بعد میں تھوڑی بڑی بھی ہے، لیکن سبزیاں، دالیں، فروٹس اور آپ کی چکن ہو گئی اور آپ کی جو آٹے کی قیمتیں ہیں، یہ پورے سال کی اگر بات کریں تو ان میں ایک اچھا خاصا ڈپ دیکھا گیا. پھر لیٹر آن تھوڑی سی امپروو ہوئی ہیں، لیکن اس چیز کا یہ دیکھنا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو ایک جو ہے وہ کنٹین کر کے رکھنا ہے. آپ دیکھیں لاسٹ ایئر کی جو مہنگائی کی شرح کی پروجیکشن تھی اشفاق، وہ 9 سے 11% تک میرے خیال میں تھی اسٹیٹ بینک کی. آج ہم 4.6 پہ کھڑے ہیں، اور لانگ ٹرم ٹارگٹ جو ہے یا میڈیم ٹرم ٹارگٹ جو ہے اسٹیٹ بینک کا بھی مہنگائی کا اور گورنمنٹ پاکستان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 7% کے 5 سے 7% میں رکھنے کے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. یا وہ اس کے اندر وڈ آئی انڈرسٹینڈ اس کے اٹس اے گلوبل اس کرائٹیریا، کو maintain کیسے کریں؟ گلوبل سینیریو کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ پرچیزنگ پاور بڑھانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ارینجمنٹس یا کیا اقدامات زیر غور ہیں ابھی حالیہ بجٹ میں؟ دیکھیں، بجٹ پہ تو آپ اگر ایک دن رکے تو آپ کو بہت ساری اس میں ڈیٹیلز انشاءاللہ پتہ چلیں گی اور کل ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں لانگ ٹرم پرسپیکٹو کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں پرائیورٹیز جو ہے نا 4-5 ہیں جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں پراسپیرٹی آنی چاہیے. نمبر 1 جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے. نمبر 2 جو ہے پبلک فائنانسز جو ہیں وہ آپٹیمائز ہونی چاہیے، یعنی کہ جو ایکویشن ہے ٹیکسز کی اور خرچوں کی، خرچے بھی کنٹین ہونے چاہیے اور ٹیکسز بھی صحیح جگہ سے لینے چاہیے اور ایک ایکوٹی کی ریٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جسے ہم ہاریزونٹل ورٹیکل ایکوٹی کہتے ہیں، تو یہ میں ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. تھرڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریفارمز ہونے چاہیے. ہمارے سارے وہ خرچوں کے ایریاز جو کہ بہت انیفیشنسی کریٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر اور پوری اکانومی میں بھی ان کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے. پھر کلائمیٹ کا بہت بڑا چیلنج ہے. کلائمیٹ ہمیں ریزیلینس جو ہے وہ بڑا ایک کنٹری بننا چاہیے کیونکہ ہم موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں سے ہیں. ہمیں اس کی فنڈنگ بھی ملی ہے، ورلڈ بینک نے بھی دی ہے، آئی ایم ایف نے بھی جو ہے اس کی اپروول دی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر سوشل پروٹیکشن جو ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو ہم اپلفٹ کریں اور ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ. اور یہ میں بتاؤں زیادہ میجورٹی تو صوبوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن ہمیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ رکھنی چاہیے، سب کو مل کے کام کرنا ہے. لیکن صوبے زیادہ کلوز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور ڈیولیشن آف پاور لوکل لیول پہ زیادہ جائے، وہاں سے اپلفٹنگ ہوگی تو بہت لانگ ٹرم امپیکٹس اس کے پازیٹیو آئیں گے. آپ نے یہ جو ایکسپورٹ ڈریون اکانومی کی بات کی، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کی، اور خاص طور پر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نارملی اس بارے میں سوچتے ہیں ٹریڈیشنل وے میں. یہ جو نان ٹریڈیشنل ویز ہیں جس کے تحت مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، ان کو بڑھا کے ہم بہت جلد ریونیو حاصل کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پہ گروتھ ہو سکتی ہے، اور دنیا بھر میں مختلف ملک، ہمارے پڑوسی ملک سمیت کئی ملک اس میں خاصا ریونیو کما رہے ہیں. حکومت کا فوکس اس اعتبار سے کتنا ہے، کتنا اس پر اب ترجیح دیا جائے گا اس کو؟ دیکھیں 3 سے 4 ایریاز اشفاق پرائیورٹیز ہیں، ٹاپ پرائیورٹیز ہیں. نمبر 1 از ایگریکلچر، ریوائیو کرنا ایگریکلچر کو، گروتھ لے کر آنا ایگریکلچر میں. جو آپ کی را اکانومی ہے نا، جو آپ کی بیس اکانومی ہے وہ ایگریکلچر ہے. اس سے آگے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، پھر وہ ریٹیل میں جاتا ہے، سروسز میں جاتا ہے، اور پوری ویلیو چین کریٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے
ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا، ایگریکلچر کو آگے لے کے آنا، اس میں ویلیو چین کریٹ کرنا، اس میں فائنینسنگ، اسٹوریج، پورے جو فارم ٹو فوک جو ہے پوری ویلیو چین کریٹ کرنا، تو وہ سب سے پہلا ہے. سیکنڈلی آئی ٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس میں آپ کا فری لانسرز کی اتنی بڑی جو ہے کمیونٹی ہے، ان کو چینلائز کرنا، ان کی مراد پیدا کرنا، ان کو آگے لے کے آنا، ان کو لیڈرشپ پوزیشنز میں لانا یا ان کو جو ہے انسینٹیوائز کرنا. تھرڈ جو ہے آپ کا مائننگ ہے، منرلز ہے، اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں ریکو لیک ایک اکیلے کی میں بات کرتا ہوں، ٹتلیان جو پورا ایک آپ کی بیلٹ ہے اس کے اندر ریکو لیک جو ہے نا وہ ایک کراؤن جیول ہے، اور اس کے اندر آپ کو میرا 2027-28 سے تقریباً کوئی $2.8 بلین کی ایکسپورٹ ہونی ہے اکیلی. آج اگر آپ کے $30-35 کی ایکسپورٹ ٹوٹل ہے تو وہ تو آپ کی 7-8-9% تو اس کا وہی کریٹ کر دے گا 2 سالوں میں. تو کتنا بڑا جو ہے امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو مائننگ اینڈ منرلز ہو گئے، ایگریکلچر ہو گیا، ٹیکنالوجی ہو گئی. چوتھا جو ایس ایم ایز ہیں، ایس ایم ایز کو ہم نے اٹھانا ہے، کیونکہ ایس ایم ایز جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اس طرح سے ان کو وہ تقویت نہیں ملی، اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی ہے. ان کے لیے میں کام کروں. یہ 4-5 ایریاز ہیں، آپ کی اکانومی جو ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ اور سسٹین کرے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ صحت اور تعلیم کے شعبے، یہ بڑا کنسرنز یہاں سے سامنے آئے ہیں کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں اور کے پی کی بات کریں تو یہاں پر خاصے بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں. اس کے لیے فنڈز بھی دیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے وفاقی حکومت دیتی ہے فنڈز. تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ مانیٹرنگ ہو سکے کہ جو صوبے اس پر اپنا ایکسپینڈیچر نہیں کرتے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو یا اس پر ان سے پوچھا جا سکے، یا ایسا کوئی میکینزم فیڈرل گورنمنٹ کا موجود ہے؟ دیکھیں اس میں تو ریولیوشن کے بعد تو دیکھیں زیادہ تر پاور ساری صوبوں کے پاس ہے. وہ اپنا جو ہے جو ان کو پیسہ ملتا ہے، اور آج بھی دیکھیں صوبے ماشاءاللہ سرپلس میں ہیں، تو وہ خرچ کریں نا، اپنے لوگوں پہ خرچ کریں. 3-4 بڑے ایریاز ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایجوکیشن ہے، لگ سے 26 ملین بچہ ہمارا جو پورٹ ہوتا ہے آؤٹ آف اسکول ہے، یہ کتنا بڑا ہیلتھ کا ہمارے سیکٹر لیے بھی جو ہے آپ وہ کا. چیلنج ہے. اس کے لرننگ پاورٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا. اور ہمیں جو ورلڈ بینک کی میں نے فنڈنگ کی بات کی ہے شروع میں، جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس کے اندر، تو یہ بڑا کلیدی جو ہے فیکٹر ہے یہ لرننگ پاورٹی کا. کلائمیٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. تو دیکھیں صوبے جو ہے نا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، سینیٹیشن ہو، یہ سارا صوبوں کے پاس ہے. صوبے کریں اس پہ کام، صوبے اپنے صوبوں کو اپنے ایریاز کو جو ہے بلڈ کریں. اور سب سے بڑی بات میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، چاہے میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا یا میں جو ہے پبلک سیکٹر میں ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہے صوبے ڈیوالو کریں مزید لوکل لیول پہ، اور لوکل اکانومی کریٹ کریں. وہاں سے جو ہے یہ اپ روٹ ہوگی، جو ہے گراس روٹ سے اوپر آئے گی چیز. باٹم اپ اپروچ ہونی چاہیے. ٹاپ ڈاؤن بیٹھ کے فیصلے کرنا مشکل ہوتا ہے. صوبے اپنے اینڈ سے فیصلے کریں وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں پھر کہوں گا ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہونی چاہیے جس میں فیڈرل کا بھی رول ہے.